فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ بھائی تو سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نہیں کی تھی تو اب کر لیجئے، اور کھانا پینے کا ٹائم پر کریں گے تو بھی جائز ہو جائے گا کھانا پینا، لیکن بہتر ہے کہ ثواب کے لیے کر لیں، ثواب کے لیے نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اب بھلے آپ کھائیں پئیں یا افطار کرنا تو افطار کر لیں، اور اگر پہلے سے نیت کی بھی تھی تو اب افطار کا ٹائم آیا، کھانے کا ٹائم آیا تو نئے سرے سے نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اچھی اچھی نیت کر لیجئے، مزید نیتیں بڑھا لیجئے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ جگہ بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار سے ٹھیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا، مجبوری نہ ہوئی تو صلاۃ و سلام کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ کرنے اور آئندہ آتے رہنے کی دعوت دوں گا، مدنی قافلوں کی دعوت دوں گا، موقع کی مناسبت سے انفرادی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام محمد احمد ہے، میں ایک یوٹیوبر ہوں۔ حضرت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے محلے میں جانور آتے ہیں اور کچھ محلے والوں کو ان سے حسد اور جلن ہوتی ہے، جیسے کہ بھئی یہ جانور کیسے لے آیا، حرام کی کمائی کا تو نہیں ہے، تو اور ان میں عیب نکالتے ہیں ان جانوروں میں جو جبکہ وہ بے عیب ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں حضرت صاحب؟ اللہ پاک رحم فرمائے۔ یہ جو باتیں آپ نے کی اس میں بدگمانی بھی ہے، دل آزاری بھی ہے۔ بدگمانی یہ کہ پیسے کہاں سے لایا، تم کہاں سے کھاتے ہو، اپنا سوچے آدمی کہ میں کہاں سے پیسے لاتا ہوں۔ رب دیتا ہے، بندہ خرچ کرتا ہے۔ غالباً ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ایک مسجد میں آپ نے نماز ادا کی، تو اب چونکہ آپ درویش تھے، بزرگ تھے، اور امام صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ تو فرمایا کہ ٹھہرو پہلے میں اپنی نماز دہرا لوں، کہ آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ سب کو رب کھلاتا ہے، تو مجھے بھی رب کھلاتا ہے۔ تو یوں مطلب یہ کہ کسی کے بارے میں اس طرح کی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت، کہ مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کرنا، کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ اچھی عبادت سے ہے۔ اچھا اسی طرح اس کے عیب نکالنا، تو اگر اس میں عیب نہیں ہے اور عیب بیان کیا تو یہ جھوٹ بولا، دل آزاری اپنی جگہ پر کھڑی ہے۔
اور اگر عیب ہے بھی تو اس کو مطلب یعنی کہ اس فرد کی توجہ دلانا ثواب کی نیت سے، جیسے کوئی بڑا عیب ہے اور آپ اہل علم ہیں اور اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس نیت سے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے. یا کوئی چھوٹا عیب ہے تو اس کی بھی طرف نشاندہی کرنے اور مسئلہ بتانے میں بھی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ خامخواہ لوگوں کی واقعی عادت ہوتی ہے، وہ کبھی بولیں گے اس کو ٹھگ لیا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اتنے پیسے دے کر آیا ہے تو اس کی قیمت اتنی ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے اور اتنی نہیں، یہ سب مطلب بعض اوقات یہ کر رہے ہوتے ہیں حساب کتاب. تو ایسی کوئی بات نہ کریں کہ جس سے مطلب کسی کی دل آزاری ہو اور آپ بھی کوئی بدگمانی وغیرہ نہ کیا کریں. اللہ پاک سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. ترجمہ کنزول ایمان، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عبد الاحد اتاری، ڈپارٹمنٹ حج و عمرہ انٹرنیشنل افیئرس. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ مینا، مزدلفہ، عرفات، ان مقامات پر کچھ سامان جو ہے وہ حاجی صاحبان چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کہیں چھتری ہوتی ہے، کہیں چٹائی ہوتی ہے، کہیں اور کوئی چیز ہوتی ہے، کسی کا بیگ بھی ہوتا ہے. تو بعض لوگ جو ہے وہ جو چیز ملتی ہے جاتے جاتے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ ایک حاجی کو ان معاملات میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہماری رہنمائی فرمائیے، دعا فرمائیے اللہ پاک سفر حج نصیب فرمائے، اللہ پاک مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری نصیب فرمائے. آمین. آمین. اللہ پاک حج مبرور نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. اچھا، اب یہ جو چٹائی اور چھتری کا آپ نے کہا، تو بعض اوقات یہ ان ایام حج کے لیے 5 دن کے لیے لوگ چھتری لیتے ہوں گے کہ مینا شریف میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں تو خیر رات کو دھوپ نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ وہاں ان مقامات پر دھوپ میں چلنے کی نوبت آتی ہے. تو اس لیے وہ بعض وقت چھتری جو نا ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے لوگوں سے ٹکرا کریے، اگر ایسی ٹوٹی پھوٹی چھتری تو لوگ پھینک دیتے ہیں. دوسرا کہ چٹائی بھی ان دنوں میں بچھانے کے لیے وہ لیتے ہیں، تو ان میں بھی پھر لوگ بھی چلتے ہوتے ہیں، اور وہ بھی چٹائی بھی بعض اوقات وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ دوبارہ وہ نہیں لے جاتے اور وہیں کی فضاؤں میں چھوڑ دیتے ہیں. ایک تو یہ صورت ہے. اگر یہ واقعی ایسی صورت ہے کہ کسی نے واقعی اس کو ایسے ہی ڈال دیا اور اس کو نہیں لینا تھا، اسے چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کو کوئی لے لے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس پہ غور کرنا ہوگا. یہ بھول کر تو نہیں گیا، تو نہ لینے میں یافیت لگتی ہے جب تک پتہ نہ چلے. اور پتہ چلتا نہیں کہ پھینک کر گیا یا انہیں چھوڑ کر گیا یا بھول گیا. اب باقی بیگ، سامان کا بیگ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے جو جس کی قیمت بنتی ہے، ایسا مال ہے، تو ذرا وہ اگر اس طرح ہے تو یہ لقطہ ہے، تو نہ اٹھائیں، تو اختیار ہے آپ نہ اٹھائیں. اور اس میں پھر صورتیں ہیں کہ وہ حاکم کے حوالے کرے اور گواہ کرے اور کچھ مسائل ہیں اس کے. تو بہرحال یہ کہ وہ اگر لے لیا، اپنی نیت سے لے لیا، تب تو یہ غاصب ہوا، اور اب تو اس پر کمپلسری ہو گیا، واجب ہو گیا کہ یہ اس کا مالک ڈھونڈے. اب مالک ملتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ مال جو ہے یہ کسی شرعی فقیر کو دے دے، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سمجھو ایسے شخص کو دے دے. اور اگر ویسے ہی اٹھایا کہ میں کسی مالک کو دوں گا، اپنے لیے نہیں اٹھایا، تب بھی مطلب یہ کہ اس کو یوں رکھ نہیں سکتا، یہ مالک تلاش کرے. اب مالک اس کو ملتا ہی نہیں ہے، تو اب اگر خود فقیر ہے تو خود رکھ سکتا ہے، رکھ لے، یا کسی فقیر کو چاہے تو دے دے، یا کسی کار خیر میں، مثلا مسجد کے چندے میں، مدرسے کے چندے میں بھی اب یہ دیا جا سکتا ہے. لیکن پہلا جو میں نے کہا اول الذکر، یعنی کہ پہلا جس کا تذکرہ ہوا وہ مدرسے مسجد وغیرہ میں نہیں دے گا، وہ صرف فقیر کو دے گا، خود بھی نہیں رکھ سکتا.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल रज़ा है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि ये जो बछड़ों की थूक मुंह से जो टपकती है, ये अगर इंसानों के कपड़ों पे लग जाए, इसमें नमाज हो जाती है? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दें। अगर थूक है, सिर्फ थूक है, राल टाइप की जो लेसदार निकलती है, ये तो पाक होती है। और बाद होगा ये गायें जो है ना, ये जुगाली करती है, पहले खा लेती हैं, फिर मैदे से वापस निकालती हैं, इत्मीनान से बैठकर वो इसको हजम करने के लिए जुगाली, इसको बोलते हैं, जुगाली करती है। अब मुंह से झाग निकलती है, ये झाग चूंकि मैदे से आई हुई है, ये नापाक होती है। इस तरह ऊँट भी झाग फेंकता है, तो उसका भी झाग जो है ये नापाक। बकरी भी ऐसा करे, बकरा भी करे, तो बैल भी करे, बछड़ा भी करे, जो भी ये झाग निकालेंगे ना, तो ये समझो मैदे से इसके आया हुआ है, और ये मुंह चला रहे होते हैं, ये इसको हजम कर रहे होते हैं, तो ये नापाक होती है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये मुंह चला रहे हैं, लेकिन इनकी झाग नजर नहीं आ रही है, मुझे नजर नहीं आ रही। मेरा नाम मोहम्मद मुज़म्मिल मेमन है। मेरा ताल्लुक़ कराची भैंस कॉलोनी से है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है, चारे के ऊपर जो गंदगी गिर जाती है जानवर की, पेशाब गोबर वगैरह, वो चारा जानवरों को खिलाना कैसा, इस बारे में अवाम की रहनुमाई भी फरमा। ये तो नहीं खिला सकते, नापाक हो गया ना। नापाक चारा जानवर को भी, हलाल जानवर को नहीं खिला सकते, है ना, यही है ना। हाँ, हलाल जानवर को नहीं खिला सकते, तो हराम जानवर को खिला सकते हैं, इसमें भी इख्तिलाफ है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, बकरों को खाना खिलाना प्यार करना नेकी में शामिल होता है? माशाअल्लाह, बकरों को प्यार करना अल्लाह की रज़ा के लिए हो तो सवाब का काम है। इनको चारा खिलाना ये भी सवाब का काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से हो। और प्यार करना तो बहुत अच्छा है कि एक रिवायत में है कि बकरी की इज्जत करो, इसकी मिट्टी झाड़ो, कि ये जन्नती जानवर में से है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवालात का सिलसिला है। मोहम्मद सद्दाम हुसैन है, घोटकी से इनका ताल्लुक़ है। ये कह रहे हैं इमाम तिलावत करना शुरू कर दें जमात में, और बाद में अगर मुक्तदी शामिल हो तो क्या उसे सना पढ़नी है या नहीं? इमाम किरात करना शुरू कर दें, किरात शुरू कर दे, जी, जिसमें जहरी किरात होती है, जैसे इशा में, मगरिब में, फजर में जी, इमाम ने किरात शुरू कर दी, तो सना नहीं पढ़ सकते, बल्कि सना पढ़ रहे थे और इमाम ने किरात शुरू करी, तो जहाँ तक पहुँचे थे फौरन स्टॉप, रुक जाना वाजिब है। एक तहरीर नज़रों से गुजरी जिसमें कुछ यूँ लिखा था, यूँ तो बोलना सभी को आता है, मगर किसी का दिमाग बोलता है तो किसी का अखलाक। अमीर अहले सुन्नत, इस ताल्लुक से आप क्या फरमाते हैं? अखलाक बोलेगा तो दिमाग से पूछकर ही बोलेगा ना, दिमाग से बोलेगा। बहरहाल ये कि अब ये किसी ने अपने अल्फाज जोड़े हैं खूबसूरती के लिए। कोई बहुत अक्लमंद होता है और दिमाग से बोलता है, सोच समझ कर बोलता है, तो जो अखलाक से बोलेगा और सोच समझ कर नहीं बोलेगा तो वो तो मसले खड़े कर देगा, खुद भी मुश्किल में पड़ेगा, दूसरों को मुश्किल में डालेगा। तो फिर ये इसके अखलाक तो न रहे। तो अखलाक जहाँ जहाँ अक्ल का दायरा तोड़ेंगे तो वहाँ फिर अखलाक तो नहीं रहेंगे ना, कुछ और हो जाएंगे। तो जो भी हो, अखलाक जो है उसने अखलाक के अक्ल के मातहती हो, इन मानों का दिन आमतौर पर मिलनसारी और लो, अच्छा मिलना, मीठा बोलना, इसको अखलाक बोलते हैं। ये भी अखलाक का हिस्सा, लेकिन ये हुस्न अखलाक जो है ये इसके यानी कि बहुत वसी मतलब है। ये हुस्न मुआशरत, मुआशरे में अच्छा रहना बनकर, पड़ोसियों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, दोस्तों के हुकूक, कारोबार में
اور اچھی طرح پیش آنا، صلہ رحمی، کسی کو تکلیف نہ دینا، یہ سب اس نے اخلاق میں آ جاتا ہے. اب ہو ملنسار اور مطلب مارا ماری بھی کرتا ہو تو یہ کون سا با اخلاق ہے؟ بلا وجہ اگر ہڑاڑی کر دیتا ہے، لڑا لڑی کر دیتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام محمد مسعود رضا طاری ہے اور میرا جو تعلق ہے کیٹل انڈسٹری سے ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم کسی کو اپنا جانور سیل کرتے ہیں اور سیل کرنے کے بعد اس کی پیمنٹ ہو جاتی ہے، جب ہم پیمنٹ کر دیتے ہیں، جانور کی ڈیلیوری کر رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں چڑھاتے وقت اگر جانور کے ہمارے کسی قسم کے کوئی میجر فالٹ آ جائے، کوئی اس کے لگ جائے، تو اس کا جو بھی ذمہ دار ہے پیسوں کے حوالے سے وہ کون ہوگا؟ ان کے یہ آیا کہ جو خریدار ہیں وہ ہوں گے یا جو جنہوں نے ان کو سیل کرا ہے وہ ہوں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. آپ بولتے ہیں سودا بھی ہو گیا، پیمنٹ بھی کر دی، اب وہ لے کے چلا، اب اس کو کوئی زخم آ گیا یا کوئی سا پاؤں ٹوٹ گیا وغیرہ، تو اب وہ جو لے کر چلا یہ اس کا ہے، جو بھی ہے. بیچنے والے کا قصور کیا ہے اس میں؟ اس لیے بیچنے والے پر نہیں آئے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بنگلہ دیش میں کچھ جگہوں پر رات کے وقت آئینے پر پردے لگائے جاتے ہیں. اس کی وجہ بتاتے ہیں اگر ہم یہ نہ کریں تو مسائل ہو جائیں، مثلا بھینگا پن ہو جانے کا اندیشہ ہے. اس کی کیا حقیقت ہے ارشاد فرما دیں، اور میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں بعمل حافظ قرآن بن جاؤں اور میری اور میرے والدین کی مغفرت ہو جائے. مسائل ہو یعنی آئینے پر پردہ نہیں ڈالیں گے، یہ بولا نا. اچھا، سوتے وقت آئینے پر پردہ ڈالتے ہیں. سبحان اللہ. عورتوں میں پردہ ڈالو نا یار، مسئلے حل ہو جائیں. آئینے پر پردہ ڈالیں تو نہیں ڈالیں تو مسئلے ہوتے ہیں. عورتوں پر پردہ ڈالنا چھوڑا، یہ گلی بازار میں آئی تب بھی تو مسئلے ہو رہے ہیں، واقعی مسئلے ہو رہے ہیں. تو یہ مطلب غالباً اس میں بدشگونی میں لگتا آئے گا کہ پردہ نہیں ڈالو گے تو اس میں مسئلے آئیں گے نا. تو یہ بدشگونی تو اگر اس وجہ سے تو یہ بدشگونی ہے، یہ پردہ نہیں ڈالو گے تو یوں ہو جائے گا، تو بدشگونی تو جائز نہیں ہے. اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرا نام محمد حسن علی ہے، میرا تعلق شہر کراچی سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک کوئی شخص ہے، اس کے کلائنٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایک غیر محرم کی تصویر استعمال کریں ویب سائٹ کے اندر، ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر یا پوسٹر کے اندر، تو کیا وہ جائز ہے؟ اور کیا اس سے جو حصول ہونے والی کمائی ہوگی وہ جائز ہوگی؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں. عورت کی تصویر استعمال کرنا یہ تو جائز نہیں ہے. اچھا، اب کمائی اسی کی بنیاد پر اگر کمائی بھی ہے تو جائز نہیں ہوگی. جیسے اس کو یوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اخبار ہے، اخبار میں تصویریں مردوں کی بھی ہیں، عورتوں کی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، فلمی پتے پہ اس میں پیج آتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اب آپ نے خبریں پڑھنے کے لیے اخبار خریدا، اب اس میں یہ سب کچھ ہے، تو آپ نے چونکہ آپ کی نیت تو اخبار خبریں پڑھنی ہے، یہ فوٹوਆਂ خریدنا آپ کی نیت نہیں ہے، تو اخبار خریدنا جائز. اور اگر آپ نے اس لیے خریدا کہ اس میں فلاں کی تصویر، پھر آپ فلم کی خبریں دیکھوں گا، سمجھے، یا آج تو فلم کا پیج آئے گا، اور تو یہ اس لیے آپ نے خریدا تو ناجائز، گناہ گار. اسی طرح پیکٹ خریدتے ہیں، مختلف پیکٹ پہ تصویریں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو اب یہ کہ ظاہر اب عام طور پہ آدمی تصویر نہیں خرید رہا ہوتا، اور تصویر کی وجہ سے نہیں خرید رہا ہوگا کہ میں تصویر دیکھوں گا اور اس سے لطف اندوز ہوں گا، بلکہ وہ خریدتا ہے وہ چیز جو اس کے اندر ہے، تو یوں یہ گناہ سے بچ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام احمد ہے. میرا آپ سے سوال ہے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے ذی الحجہ کا کیا مطلب ہے؟ حج والا ہے نا، ذو الحج، حج والا،
اس کا معنی حج والا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں حج کیا جاتا ہے. ویسے اشہور حج 3 ہیں، شوال، ذیقعد اور ذی الحج. یہ تینوں حج کے مہینے. ذی الحج جو ہے یہ 10 تاریخ تک ہے، بلکہ 12 تاریخ تک حج کے مناسک چل رہے ہوتے ہیں. 13ویں کی رمی بھی سنت ہے. مگر بہرحال ذی الحج پورا مہینہ نہیں ہے حج کا، بس یہ مخصوص دنوں تک ہے. اور وہ شوال و ذیقعد یہ پورے مہینے حج کے کہلاتے ہیں، اشہور حج. اور یہ جو دن ہوتے ہیں، مینا کا دن شروع ہوگا 8 کو، 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک نمازیں جتنی بھی ہیں یہ سب مینا میں حاجی کے لیے ادا کرنا سنت ہوتا ہے. تو یہ تو 8 تاریخ سے لے کر وہ حج 5 دن بنتے ہیں اس کے. تو یہ 5 دن جو ہے نا جن میں حج کے مناسک ادا ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ایام حج، حج کے دن. اور یہ مہینہ ہے حج کا مہینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. ذکر تھا آخری مہینے کا، تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا. حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. حدیث مبارک ہے کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ حاضری دیتا ہے، اس کو براہ راست پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں ہوتی، تو کیا یہ فضیلت اس کو ملے گی یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے لیے اور میری آل کے لیے بے حساب مغفرت اور ایمان کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے. آمین. اللہ پاک بے حساب مغفرت بھی کرے اور ایمان کی سلامتی بھی نصیب فرمائے. قبر اصل کہتے ہیں اندر میں جہاں بدن رکھا جاتا ہے، اوپر کا جو تودا ہے اس کو عرفاً قبر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اصل قبر جو وہ یہ تو نظر آتی نہیں کسی کی بھی قبر ہے نا. اب آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر، یہ اوپر کی جو ظاہری جو ہوتی ہے تو یہ صدیوں سے نظر نہیں آ رہی. آج کل کی بات نہیں ہے، جالیاں بھی صدیوں پرانی ہیں، اس سے پہلے بھی دیواریں لگیں اور اس کی پوری ہسٹری ہے. اور یہ ہسٹری عاشقان رسول کی 130 حکایات میں کچھ ہسٹری اس کی آپ کو مل سکتی ہے، تاریخ. تو جو مطلب یہاں حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں، سپوز کرو سنہری جالیوں پر حاضر ہوا تو اس کی قبر شریف پر حاضری ہو گئی، سمجھے. ورنہ تو نابینا کا کیا بنے گا، ان کو تو کچھ بھی بیچاروں کو نظر نہیں آتا. تو ان کی بھی حاضری ہو جائے گی جب آئیں گے، اور شفاعت کی بشارت ان کے حق میں بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
قبر منور کی شفاعت ہوگی، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے۔ میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول اکرم، میں بھی تو زائر روزہ ہوں رسول اکرم، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ یہ مجھ کو نہ بھولنا نہیں لکھا ہوگا، مت بھولنا لکھا ہوگا، کہ نہ ایک حرفی لفظ ہے، تو یہ نہ پڑھنے سے یہاں وزن ٹوٹ جائے گا، یعنی وہ مثلا ساقط الوزن ہو جائے گا۔ وسائل بخشش میں شاید مت لکھا ہوگا کہ مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے۔ مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے، مجھ کو مت بھولنا سلطان مدینے والے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حیدرآباد، بھمبور، ٹھٹھا اور بدین سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ اسی طرح کراچی شہر کے 2 ڈسٹرکٹ، صدر ڈسٹرکٹ سے کھارا در، میٹھا در، آرم باغ، لیاری، چاکی واڑہ، رنچھوڑ لائن، صدر گارڈن، لائنز ایریا، آگرہ تاج، کمہاڑ واڑہ۔ اسی طرح گڈاب ڈسٹرکٹ سے بھی صفورہ گوٹ، سچل گوٹ، عبداللہ شاہ، غازی روڈ، سعدی ٹاؤن، گلزار ہجری، الآصف اسکوائر، نیو سبزی منڈی اور کچھ شعبوں کے اسلامی بھائیوں کی بھی آج ترکیب ہے۔ شعبہ رابطہ بالعلماء، شعبہ رابطہ برائے تاجران، شعبہ رابطہ برائے ٹرانسپورٹ۔ اسی طرح پاکستان بھر میں بھی انٹرنیٹ کے ذریعے جمع ہو کر اسلامی بھائیوں کے دیکھنے اور سننے کی اطلاع ہے۔ ماشاءاللہ یہ دور و نزدیک سے عاشقان رسول تشریف لائے ہیں، مختلف شعبہ جات کے جو عاشقان رسول آئے ہیں، سب کو خوش آمدید، ویلکم، موسٹ ویلکم، مرحبا، اہلا و سہلا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب تک کوئی سوال فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک باپا کو بس ڈیر میٹھا مدینہ دکھا۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں چاروں دل سے ہے پیارا مدینہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ
دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے باعمل قاریہ بنائے. ہر صحابی نبی سنا. میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بچوں کو ماں باپ کی بھی نظر لگ جاتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دے. ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو باعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. سب کو بار بار حج نصیب کرے، ماں باپ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، اور بار بار میٹھا مدینہ بھی دکھائے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ماں باپ کی نظر لگتی ہے، یہ بھی ایک بچے نے سوال کیا. تو جی ہاں، اولاد پر ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کیا قربانی جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے؟ حضور، دنیا میں جانوروں کے حقوق کے حوالے سے شعور بڑھ رہا ہے، اویئرنیس بڑھ رہی ہے کہ جانور بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو کیا ہم ایک مذہبی عمل کے نام پر ان کی زندگی چھیننے کے حقدار ہیں؟ کیا دوا کے نام پر زندگیاں نہیں چھینتے؟ دوا پیو گے تو جراثیم مریں گے تو شفا ملے گی نا. پالتے رہو جراثیم کو. اور اس کے علاوہ مطلب یہ کہ اور یوں دیکھا جائے تو ہر چیز میں مطلب جانیں ہوتی ہیں. پانی پیتے ہیں، ان میں بھی جراثیم، مخصوص جراثیم ہوتے ہیں. دودھ میں بھی ہوتے ہیں. ہر چیز میں جانیں ہوتی ہے. یہاں تک کہ اپنے اندر بھی جہاں بیماریوں کے جراثیم جاتے ہیں نا، تو وہاں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ پاک نے فوجیں تیار رکھی ہیں. وہ ان کا مقابلہ کرتی ہیں، ان کو مار دیتی ہیں یا بھگا دیتی ہیں، جو بھی کرتی ہیں. تو اس طرح مطلب اس سے بچیں گے کیوں؟ اور یہ بولتے ہیں، یہ دعوتوں میں خود بوٹیاں نہیں کھاتے ہوں گے. تو یہ مطلب بالکل یعنی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں خالی قربانی میں جانور نہیں کٹ رہے. بعض لوگوں کو مطلب بس یہ کچھ سوچتی ہے قربانی کے دنوں میں، تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو قربانی کے دنوں میں ہی جانور کٹتے ہیں؟ جانور تو روزانہ لاکھوں کٹتے ہیں. یہ خالی کو بکرے یا مرغیاں تھوڑی کٹتی ہیں، اور طرح طرح کے جانور لوگ کھاتے ہیں. چوہے کھاتے ہیں، سانپ کھاتے ہیں، چھپکلیاں کھاتے ہیں. صحیح آپ کو بولتا ہوں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں. یہ دنیا بھری پڑی ہے مطلب کھانے والوں کے لیے. تو ہم اگر حلال جانور کو احترام کے ساتھ ذبح کرتے ہیں. ورنہ جو لوگ جانوروں کو زندہ چھوڑتے ہیں نا کہ چلو بھائی کو نہیں، تو ایسے جانور آخر بیمار تو ہوں گے نا. تو کیا جب بھی ان کو یہ کھلائیں گے پلائیں گے، سنبھالیں گے؟ اچھا، ان جانوروں کو سنبھالے گا کون؟ یہ تو ان کی نسلیں تو پیدا ہوں گی، بڑھتے رہیں گے. اور جو گھریلو جانور ہیں، اور ان کی اتنی مطلب افزائش نسل کتنی ہے، اللہ کی شان ہے. جو کھائے جاتے ہیں ان کی کثرت کتنی ہے. پیدا تو رب کرتا ہے، کتنے سارے ہی ہیں. اور جتنے بھی ان کو مت کاٹے جائیں، یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. تو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. یہ مسلمانوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں مطلب یعنی کہ یہ حلال ہیں. تو مسلمان تو اس پر ڈسکس کرے گا نہیں. یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں جو دہریے ہوتے ہیں، خدا کے منکر ہوتے ہیں، اور لا دین، جن کا کوئی دین نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. مجھے ایک بار کسی ملک میں کسی نے کہا کہ بھئی کوئی مخصوص، میں نے دیکھے ہوں گے افراد مخصوص لباس میں، تو بولا یہ ایک طبقہ ہے، مسلم نہیں تھے، غیر مسلم تھے، یہ طبقہ ہے کہ یہ گوشت نہیں کھاتا، جان یعنی کہ جان نہیں لیتا کسی کی بھی. تو میں نے بس یہ برجستہ پوچھا اس سے کہ یہ بیمار ہوتے تو دوا پیتے ہیں؟ تو اس نے کہا پیتے تو ہوں گے. تو میں نہیں پینی چاہیے، میں نے کہا مر جانا چاہیے ان کو. لاکھوں کروڑوں جراثیم مر جائیں گے جب یہ دوا پئیں گے. تو اس کا کیا بنے گا یار؟ خالی مسلمان جانور، پھر ان میں بھی جانور گوشت یہ سب کھاتے ہوتے ہیں. یہ خنزیر کھاتے ہیں، ہم بکرا کھاتے ہیں. فرق یہ ہے اس طرح کے لوگ. اور کیا کیا سانپ بچھو، سب بچھو کا پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے. سانپ، چوہے، چھپکلیاں یہ تو کھاتے ہیں، ان کی تو معلومات ہے. تو یہ کھا رہے ہوتے طرح طرح کے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس طرح مطلب کوئی نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں ہے، ورنہ تو انسان مرتا ہے اور تکلیف
تکلیف کے ساتھ بعض اوقات مرتا ہے, بیمار ہو کر تڑپتا ہے, تو یہ کس کو بولیں گے آپ کہ بھئی کیا معاذ اللہ یہ ظلم ہے کیا؟ ایک نظام قدرت بنا ہوا ہے, اس میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں. اچھا, پھر سزاؤں کا نظام جو ہے یہ سبھی رکھتے ہیں, پر کسی نے جرم کیا اس کو جیل میں بند کرتے ہیں, اس جان کو تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جو اندر جان جو بند ہے کیسی تکلیف ہوتی, نانی یاد آ جاتی ہوگی. اچھا, پھر ان کو ہنٹر مارتے ہیں, یعنی جو لوگ بولتے ہیں بھائی جان سے نہیں, یعنی اس کو قتل کا بدلہ قتل نہیں, ان کو چلو قید کرو, تو قید میں تکلیف تو ہوتی ہے نا بھائی, جیسی تیسی تکلیف ہوتی ہے. ایک دن کے لیے بھی کوئی قید میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اگر یہ تکلیفیں دینا ان کو چھوڑ دیں گے تو جرائم اور بڑھتے چلے جائیں گے. تو اسلام نے جو سزائیں رکھی اس میں حکمت ہے. بظاہر لگتا ہے کہ سخت ہے, لیکن اس سے امن قائم ہو جاتا ہے. ورنہ یہ کہ جو ہو رہا ہے دنیا میں قتل و غارت گری, ان کے بارے میں بولو نا کچھ یار. اللہ پاک نے جن جانوروں کو حلال رکھا اور ہر قوم کھا رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ شاذ و نادری کچھ افراد ہیں جو نہیں کھاتے, باقی سب کھا رہے, تو وہ کچھ بھی کھائیں. اگر بولو کہ یہ سبزی کھاتے ہیں, سبزی میں بھی جراثیم ہوتے ہیں, ثابت کریں کہ جس سبزی میں جانیں نہیں ہوتی, جراثیم نہیں ہوتے. پھر آپ ساری سبزیاں کھا جائیں گے تو جو پرندے کھاتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ پرندوں پر پھر آپ نہیں بولیں گے یار یہ بیچارے پرندوں کی خوراک ہم نے چھین لی. سب مسلمان ہو جاؤ نا, انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ہماری ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. قرآن کریم میں وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. ترجمہ ہے کنزُ ایمان, اور چوپائے پیدا کیے, ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور منفعتیں ہیں, فوائد فائدے, اور ان میں سے کھاتے ہو. کھانے کا, اور یہ قرآن شریف میں یہ تذکرہ یہ مسلمان کو سمجھانے کے لیے. تو الحمدللہ مطلب ہم جو بھی کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, اور لوجیکلی بھی درست ہے, اور جس میں عقل ہے اس میں بھی آ جاتا ہے, اور یہ عقلاً بھی درست ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ جو گارمنٹس کے اندر جو مشہور کمپنیوں کے کارڈ ہوتے ہیں, اس کو جو دوسرے بندے کاپی کر لیتے ہیں, ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی گارمنٹس کے مشہور برانڈز ہوتے ہیں بعض, تو اس کی کاپی کر لیتے ہیں, تو ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ ہاں, یہ قانونی جرم ہوتا ہے اس کی. اور یہ اگر یہ دھوکے کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی مشہور برانڈ ہے اس کی کاپی کر کے یہ لوگوں کو یوں کہ یہ وہی ہے, تو یہ دھوکہ ہے, قانونی بھی جرم ہے, دھوکہ بھی ہے, اور اس طرح شرعاً جائز نہیں ایسا کرنا. اور اگر اس کی وضاحت کر دے کہ یہ اس طرح کی ہے, اور اس میں کوئی اس طرح کی تبدیلی کر دے کہ اسے پتہ چل جائے کہ اس برانڈ کا نہیں ہے, اس کی فرسٹ کاپی یا سیکنڈ کاپی ہے, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ کاپی کرے گا وہی کہ جس کو دھوکہ دینا ہے, ورنہ تو کوئی اور اس کا نام رکھ لے, کوئی اس میں فرق کر لے. لوگ فرق کرتے بھی ہیں وہ قانون سے بچنے کے لیے, ورنہ یہ کہ چلو ایک آپ نے لے لیا کہیں سے, دھوکے میں آ گیا, اب یہ بیچنا چاہتے ہیں, تو آپ اسی کا کہہ کر بیچنے کے بجائے کہ یہ وہی برانڈ ہے, کہ میں پھنس گیا تھا, یہ وہ برانڈ نہیں ہے, نکلی ہے, اب خریدنا تو خرید لو. اب جس نے خریدا وہ جائز ہو گیا, یہ بیچنا بھی جائز ہو گیا ہے نا. یہ کہ بتا کر اس نے اس کا فالٹ, جی بتا کر بھی درست ہوتا ہے. شاید اس میں بعض صورتیں ایسے ہوتی ہیں کہ وہ بعض ایسے مشہور برانڈز ہوتے ہیں, ان کی قیمتیں ہی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اتنے میں کوئی خرید ہی نہیں سکتا, یعنی عام بندہ. تو اس کی پھر کاپی, فرسٹ کاپی, سیکنڈ کاپی, تھرڈ کاپی اس طرح بنتی ہے, اور وہ اس کی قیمت بتا دیتے ہیں کہ یہ قیمت ہی بتا رہی ہوتی کہ یہ وہ چیز ہے ہی نہیں. تو یوں یہ مارکیٹ کے اندر اس کا رواج ہے. تو اگر یہ قانوناً اس کی اجازت ہوتی ہے اور اس میں واقعی اسی تبدیلی وہ کر دیتے ہیں کہ جس سے اس چیز کی وضاحت ہو جائے لوگوں کے سامنے, اچھا, تو پھر درست ہو جائے. ظاہر ہے کہ جب کوئی قانونی بچت بھی ہے اور شریعت نے گنجائش دی ہے کہ وضاحت کر لے, تو اب وہ جائز ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 جون 2025 کو کراچی میں بعض علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے, لوگ گھروں سے باہر آ گئے,
पता चला मसाजिद में लोगों ने अजानें भी देनी शुरू कर दी, और अच्छा काम है, अजान देनी चाहिए, तो इससे बलाएं दूर होती हैं। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। जलजला जो आता है इसका असल सबब आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़िया शरीफ फरमाते हैं कि लोगों के गुनाह हैं, तो सबको चाहिए कि हम सच्ची तौबा करें गुनाहों से और मस्जिदों को आबाद कर दें, नमाजी बन जाएं और झूठ बोलना छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें, फिल्मों और ड्रामों से ताइब हो जाएं, तो अल्लाह करेगा तो इस तरह की आफतों से हमारा वो छुटकारा मिलेगा। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, आफियत नसीब फरमाए, और ज़हन नसीब हर नमाज के बाद 11 मरतबा या हफीज़ो या सलामो पढ़ लिया करें। घर से निकले तब भी यही पढ़ लें 11 मरतबा, या हफीज़ो या सलामो, और अल्लाह तौफीक दे तो चलते फिरते या हफीज़ो या सलामो पढ़ते रहें। हफीज़ माने हिफाजत करने वाला, सलाम माने सलामती देने वाला। अल्लाह पाक हमें हमारी हिफाजत करे और सलामती नसीब फरमाए। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। अल्लाह पाक करम फरमा दे, जिनको खौफ व हिरास हुआ इससे अल्लाह पाक उनको अमन बख्शे, जिनको तकलीफ हुई अल्लाह पाक उनको राहत बख्शे, और अल्लाह पाक हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और इस तरह की आफतों से हमारी हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह 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 पाक रहम फरमाए। वाकई आज भी पता चला कि कई मकामात पर या बाज़ मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ये मतलब हमारे लिए वार्निंग है, सब मस्जिद में आ जाओ, नमाजी बन जाओ, गुनाह छोड़ दो, नेकियों के रास्ते पर आ जाओ। अल्लाह पाक हमारी हिफाजत करे, क्योंकि ये ज़लज़ला ऐसा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई हल नहीं है इसका। हल यही है कि अल्लाह पाक की जनाब में आदमी गिड़गिड़ा कर तौबा करे, उसकी पनाह में आ जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से SMS के ज़रिए सवाल है कि अगर कोई शख्स कुर्बानी के दिनों में निसाब से कम माल रखता हो और कुर्बानी कर ले, और कुर्बानी के बाद फिर इसका निसाब मुकम्मल हो जाए, तो क्या इस पर कुर्बानी वाजिब होगी? तो बहार शरीयत जिल्द 3 पेज नंबर 325 पर है, एक शख्स फ़कीर था, यानी वही कि साहिब निसाब नहीं था, कुर्बानी इस पर नहीं थी, मगर उसने कुर्बानी कर डाली। इसके बाद अभी वक्त कुर्बानी का बाकी था कि गनी हो गया, साहिब निसाब हो गया, तो उसको फिर कुर्बानी करनी चाहिए कि पहले जो की थी वो वाजिब न थी और अब वाजिब है। बाज़ उलमा ने फरमाया कि वो पहली कुर्बानी काफ़ी है, और अगर बावजूद मालिक निसाब होने के उसने कुर्बानी ना की और वक्त ख़त्म होने के बाद फ़कीर हो गया, तो उस पर बकरी की कीमत सदका करना वाजिब है, यानी वक्त गुजरने के बाद कुर्बानी साकित नहीं होगी, यानी माफ़ नहीं होगी। और अगर मालिक निसाब बगैर कुर्बानी किए हुए उन्हीं दिनों में फौत हो गया, तो उसकी कुर्बानी साकित हो गई, यानी मुआफ़ हो गई। कुर्बानी के दिनों में मालिक निसाब बगैर कुर्बानी किए इंतकाल कर गया, तब भी यानी वो कुर्बानी थी उस पर जो वो माफ़ हो गई, कि वक्त के अंदर फौत हुआ ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए मोहम्मद बिलाल हैं, जामपुर से इनका ताल्लुक़ है, सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोई बग़ैर किसी शरई उज़्र के नमाज तोड़ दे तो उसका क्या कफ़ारा है, और क्या कोई ऐसी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम नमाज तोड़ सकते हैं? अब ये तो बड़ा तवील हो गया बात का सवाल जो है। नहीं, यूँ मतलब कौन सी नमाज तोड़ी? अव्वल तो बिला उज़्र नफल भी तोड़े तो गुनाहगार होगा, क्योंकि नफल भी शुरू करने से वाजिब हो गए, तोड़ेगा तो अब ये गुनाहगार होगा, और दोबारा पढ़ना भी इस पर वाजिब तो रहेगा। तो फ़र्ज़ तोड़ी तो फ़र्ज़ कर इसको दोबारा पढ़ना फ़र्ज़ रहेगा, वरना तो फ़र्ज़ का तारिक होगा। अब कौन कौन सी सूरतें नमाज तोड़ने की, तो इसकी तो तफसील बाहर शरीयत में लिखी है, नमाज के अहकाम में भी लिखी है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे हैं क्या ख़वातीन नमाज़ पढ़ते हुए दोनों पाँव के टखनों को मिलाकर नमाज़ पढ़ेंगी या फासला देकर नमाज़ पढ़ेंगी?
یہ اس میں کوئی تفریق کہیں موجود نہیں ہے، یعنی فرق کہیں پر نہیں ہے مرد و عورت کا کہ عورت یوں ملائے اور مرد یوں کھلا رکھے. مطلقاً حکم یہ دیا گیا ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان کم از کم 4 انگل کا فاصلہ رکھا جائے. دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ مستحب ہے. اور ویسے بھی اگر ٹخنوں کا مسئلہ کسی نے چلا دیا ہو تو یہ ٹخنوں کے ملا کر کھڑی رہے گی کیسے؟ بہت تکلیف ہوتی ہے ٹخنوں سے ملا کر کھڑا ہونا. چند لمحوں کے لیے تو کھڑا ہو جائے لیکن بعد میں نماز میں کہاں ذہن اس کا دل لگے گا. سجدے کا انہوں نے مشکل ترین ہے. سجدے میں دونوں کو ملانا یا اس کو غیب دینا، اس حوالے سے پوچھا ہے. سجدے کا پوچھا ہے. جی جی. تو سجدے میں ملانے کی بھی ہے نہیں مطلب. عورت تو ویسے ہی پاؤں نکالے گی دونوں طرفہ، جی جی کسی ایک طرف نکال لے گی یا پیچھے کی طرف نکال لے گی. جی جی. یہ ملانے کی، جوڑنے کی، اس میں کوئی فرق بیان نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کوئی غلط فہمی ہو جو پھیل گئی ہو. عیسائی بہنوں کی نماز، یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے. عیسائی بہنوں کو چاہیے کہ یہ اس کو پڑھیں ضرور، جس میں وضو، غسل اور بھی کئی مسائل ہیں. نماز کا طریقہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، عورت کس طرح نماز پڑھے گی. آج ہی اس کو حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھ لیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ ہم تنعیم میں حاضر ہوئے اور مسجد عائشہ کی زیارت کی نیت ہے. مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ. الحمدللہ 1440 سینہ ہجری 28 ربیع الاخر کی سہانی رات ہے اور رات کے بھی 3 بج چکے اور ہماری خوش نصیبی کی معراج، ہماری سعادتوں کی معراج کہ اس وقت ہم مسجد عائشہ تنعیم جو کہ مسجد الحرام شریف سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے، جو حرم سے باہر ہے. تو ہم یہاں سورہ ملک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الحمدللہ اس وقت ہم جبل نور کے سائے میں بیٹھے ہوئے. جبل نور وہ خوش نصیب پہاڑ ہے جس نے بارہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، تو زلفوں کے بوسے لیے. اور اس میں ایک مشہور غار حرا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک عبادت فرمائی. اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی غار حرا کا تذکرہ یوں کیا ہے، قسمت سور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. سور و حرا، غار سور بھی ہے نا، اس میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر تشریف لے گئے تھے. حضور اس شعر کو کس طرح وضاحت کریں گے؟ ان ہم اس میں ایڈٹ ہو گیا میرا خیال ہے. چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم، قسمت سور و حرا کی حرص ہے. کاش ہمیں بھی سور و حرا جیسی قسمت مل جائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں اندر میں تشریف لے گئے، تو ہمارے دل میں بھی کوئی سا غار بن جائے. ایک مطلب تمنا ہے کہ دل میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے لپک آئیں. کاش. کیا بات ہے. وہ ہے نا اپنے کسی اور کا شعر ہے، جلوے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا آپ میرے دل کی بستی کو بساؤ گے. اس کا مصرع اولا یاد نہیں آ رہا. چھوٹا سا ہے منہ میرا
سے اور بات بڑی سی ہے، چھوٹا سا ہے منہ میرا اور بات بڑی سی ہے، اور بات بڑی سی ہے، کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ کب بگڑی بناؤ گے، کب خواب میں آؤ گے؟ یہ حضرت سید ریاض الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، بہت اچھا کلام ہے۔ مسجد عائشہ میں جب حاضری ہوتی ہے، جو تو ویسے مسجد عائشہ کا منظر، وہاں کی فضائیں، مدینہ، لیکن جب وہاں پر ہجوم ہوتا ہے اور احرام کی جو وہاں بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا قافلہ آیا تھا اور چند نوجوان تھے اور وہ مسجد عائشہ میں ہی پوچھ رہے تھے کہ ہم حج اور عمرے کے تعلق سے اور احرام کے تعلق سے بھی کھڑے ہو کر ان کو کافی باتیں سمجھائی تھیں۔ ان میں ایک ایسے بھی تھے جو بغیر وہ احرام کے وہاں آ چکے تھے، پھر ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ اب آپ نے کس طرح اس کو درست کرنا ہے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہنچ تو جاتے ہیں لیکن علم کی کمی کی وجہ سے شاید یہ بہت سارے کام جو کرنے گئے تھے وہ نہیں کر پاتے، مگر اوورآل وہاں جو جیسے حمام بنے ہوتے ہیں اور جو ایک رونق لگی ہوئی ہوتی ہے، گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور خوب لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں اور احرام کی نیت کر کے لوگ مسجد الحرام کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوتا ہے، کیا منظر ہوتا ہے۔ اللہ کرے کہ ایک منظر ایک بار پھر ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم بھی وہاں پہنچ جائیں، حج کی نیت سے پہنچے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ آمین۔ کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا، ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے، ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے، میں آؤں مدینے میں میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے، میں آؤں مدینے میں میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے،
حاضری سے روکا ہے، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا، مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ، میرے آقا مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں، گرے چاک سینہ چاک گرا دے، کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں، بلا لو غم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ، مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ، اے کاش کہ آ جائے عطار مدینے میں، بلوا لو خدا را اب سرکار مدینے میں، مجھ کو چھوڑ کر تنہا قافلہ چلا طیبہ، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، کاش ساتھ میں لے کر مجھ کو بھی گیا ہوتا، مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلوا دے، مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلوا دے، آقا مجھ کو پھر مدینے میں اس برس بھی بلوا دے، آپ کا بڑا احسان، آپ کا بڑا احسان، مجھ پہ یہ شاہ ہوتا، آپ کا بڑا احسان، مجھ پہ یہ شاہ ہوتا، کاش گنبد خضرا کے حسین جلووں میں، کاش گنبد خضرا کے حسین جلووں میں
दम निकल गया होता मेरा रोते रोते ही दम निकल गया होता दम निकल गया होता मेरा उनके कदमों में दम निकल गया होता मेरा उनके कदमों में साथ गर मुक़द्दर ने मेरा दे दिया होता साथ गर मुक़द्दर ने मेरा दे दिया होता काश ऐसा हो जाता गोरे गोरे कदमों में काश ऐसा हो जाता गोरे गोरे कदमों में गिर कर आपका आप पर फिदा होता गिर कर आपका आप पर फिदा होता काश फिर मुझे हज का इज़्न मिल गया होता और रोते रोते मैं काश चल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारे दादा मुर्शिद यानी अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दावत बरकातुहुल आलिया के जो पीर मुर्शिद हैं, कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और मदीना पाक ही में आप मदफून हैं जन्नतुल बाकी के अंदर। अमीर अहले सुन्नत इनसे मुरीद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के यूं दादा मुर्शिद हुए। अल्लाह पाक उनको रहमतों की बरसात अता करे। आज इनका यौम उर्स हम मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लंगर की तरकीब की है और फातिहा और न्याज की तरकीब है। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे, इनके सदके हमें ईमान की सलामती मुक़द्दर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। या अल्लाह पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम का वास्ता जो कुछ कलाम पाक पढ़ा गया इसके सवाब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में इन हाज़िर अशिया के सवाब के साथ अपनी टूटी फूटी नेकियों के साथ पेश करते हैं, कबूल फरमाए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी और तमाम सलासी के औलिया को पेश करते हैं, कबूल। मेरे दादा मुर्शिद सैयद कुतुब मदीना की रूह को पेश करते हैं, कबूल फरमाए। एक सवाल मौसूल हुआ है, कह रहे मस्जिद आयशा को मस्जिद आयशा क्यों कहते हैं? एक बार सफर में बीबी आयशा सिद्दीक़ा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी और वो हार गुम हो गया था और ये वाक़या होता है इसमें। नहीं, असल वो हज्जतुल विदा का जब मौका था तो उसमें आप शुरू में उम्रा नहीं कर सकी थी। उम्रा आपका मखसूस अय्याम की वजह से आपको तर्क करना पड़ा था। तो हज की अदायगी के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके भाई हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला से फरमाया था कि इनको मकाम तनईम से उम्रा करवा दें। तो उस मकाम से चूँकि उम्रा करवाया था हज़रत आयशा को इनके भाई ने, तो इस वजह से इस मकाम पे ये मस्जिद कायम की गई और उसी याद में फिर इसका नाम मस्जिद आयशा रखा गया है। सुभान अल्लाह। असल वो तनईम शर्त नहीं है एहराम के लिए उम्रे के, वो हरम से बाहर हो। तब चूँकि यहाँ बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा
ने एहराम बांधा, जैसे अभी हमने सुना, तो वो मस्जिद कायम है, तो यहाँ इसकी याद में लोग आते हैं और लोग ये समझते होंगे कि यहीं से बांधना है। यहीं से बांधना शर्त नहीं है। जैसे मैदान अरफात, ये भी हुदूद हरम से बाहर है, तो अगर मैदान अरफात जाकर कोई एहराम बांधे उम्रे का, तो भी उसका उम्रा हमने बांधा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जहाँ भी हुदूद हरम से बाहर जाकर बांधा जा सकता है उम्रे का एहराम। अब वो जो हाजी मिले थे, मैं सोच रहा था, मुझे कोई याद नहीं आ रहा कि वो बग़ैर एहराम के सारा वो आ गए थे। तो अगर वो मीकात के बाहर से, मसलन कराची से या पाकिस्तान से वो आए थे बग़ैर एहराम के, मक्का पाक के लिए चले थे और मक्का पाक में दाखिल भी जैसे हो गए, तो अब तो ये तो इनका तो वो एहराम या तो हज का हो या उम्रे का होना चाहिए था, तो ये इन पर दम वाजिब हुआ। तो अब ये कि ये तनवीम से आकर एहराम बांध लेते हैं तो इनका दम माफ़ नहीं होगा, इनको मीकात के बाहर जाना होगा। मसलन ये ताइफ बाहर है मक्का शरीफ से, लेकिन हाजी को वो जाने नहीं देते। तो बहरहाल ये कि मक्का पाक से जब मदीना शरीफ चला गया, तो मदीना शरीफ से आते हुए एहराम हज का बांध कर आ जाए तो वो इसका माफ़ हो जाएगा दम, वरना फिर दम देना होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बकरी की इज्जत करो और उससे मिट्टी झाड़ो क्योंकि वो जन्नती जानवर है। सल्लु अलल हबीब। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अमीर अहले सुन्नत से सुनते हैं गोश्त के खवास। खीरी खाने के फ़वाइद और नुकसानात। खीरी को इंग्लिश में कहेंगे अडर। अब खीरी क्या होती है? जानवर के थनों के ऊपर वाला गोश्त जिसमें दूध बनता है उसको खीरी कहते हैं। बूढ़ी गाय बकरी की खीरी जायकेदार होती है। अगर बू हो तो नींबू या दही में कुछ देर भिगो कर रखिए तो बू खत्म हो जाएगी। अदरक, लहसुन, प्याज और दही के साथ पकाना हजम में आसानी का सबब है। सालन में हल्का नमक, गर्म मसाला और हल्दी डालिए ताकि गोश्त नरम हो और मज़ेदार भी। खीरी खाने से बदन को तवानाई यानी ताकत मिलती है। खीरी खाना हड्डियों, जोड़ों, बालों और नाखूनों के लिए फ़ायदेमंद है। खीरी सिर्फ बूढ़ी मादा की खाई जाए। नुकसानात, इसमें चिकनाहट होने की सूरत में कोलेस्ट्रॉल होता है। खीरी में यूरिक एसिड भी होता है। अगर मैदा कमज़ोर हो या गैस या तेज़ाबियत हो तो इससे बचना अच्छा। मशवरा, खीरी हफ्ते में एक बार से ज़्यादा ना खाई जाए। आमतौर पर खीरी से मुझे ताज्जुब हुआ, हम तो बचपन से इसको खीरी बोलते हैं, लेकिन ये खीरी किसी को पता ही नहीं थी कि ये होती क्या है। ये तजर्बा नया हुआ, सोशल मीडिया वाले और किसी को समझ नहीं पड़ती थी ये होता क्या है। फिर ये मैंने इसका नीचे वो तहरीर बनाई लुग़त से देखकर कि ये खीरी बोलते किसको है। तो ये अच्छा हुआ इन्होंने पूछा, आंखें बंद करके ये दे दे तो अवाम भी तशवीश में होती कि होती क्या है। तो ये भी एक अल्लाह की नेमत है खीरी, अरे बहुत टेस्टी होती है अगर इसको सही पकाने में कामयाबी हासिल हो जाए। सही पके मतलब कच्ची ना रह जाए। मगर ये बूढ़े जानवर की खाई जा सकती है, जवान की होती है खीरी, मगर वो समझो एक चर्बी 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 तो उतना टेस्ट भी नहीं बनेगा और कोलेस्ट्रॉल और ये फिर इसकी भरमार होगी इसमें। और बूढ़ी की खीरी जो है ना ये थोड़ी वो डार्क होती है, जवान की खीरी वाइट होती है चर्बी, और वो उसमें तो चर्बी तकरीबन नहीं होती, ख़त्म हो जाती है बूढ़ी की खीरी। तो बहुत चीज़ें बूढ़े जानवरों की अच्छी होती है, जैसे बूढ़ी भैंस है ना, या गोश्त कोई नहीं खाएंगे, सबसे बेहतरीन पाए बूढ़ी भैंस के होते हैं। बूढ़ी भैंस जो बिल्कुल रिटायर और दूध देना छोड़ दे और ये इस तरह, गालिब उसको भाखड़ी बोलते हैं। इसके पाए भी महंगे मिलेंगे। वो लोग जो पहचान रखते हैं ना वो इसके पाए लेंगे और खाएंगे।
ایک پائے میں آپ کا پتیلا بھر جائے گا پورا، اور بہت موٹا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی کھیری اڈر کھانے کے فوائد و نقصانات ہم نے سنے. یہ پوسٹ امیر اہل سنت دار برکاتہ العالیہ کے آفیشیل فیس بک، انسٹاگرام اکاؤنٹ اور واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دی گئی ہے، وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. میرے پیارے پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے شہزادے اور کتنی شہزادیاں تھیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. آپ مجھے میرے خیال و دعا سے نواز دیجیے. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكُمْ. ایک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام. دو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو شہزادے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. دونوں نبی ہوئے ہے نا، دونوں نبی ہوئے. شہزادیوں کا پتہ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے بیٹیوں کا بھی اس میں تذکرہ. ایک یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے شہزادے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت بی بی سارہ کے فرزند تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. میرا نام بلال ہے. حضرت صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ معاشرے میں اپنی امیج بڑھانے کے لیے کسی سے ادھار لے کے قربانی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی قربانی ہو جاتی ہے جبکہ وہ اپنی واہ واہ کرانے کے لیے قربانی کرتے ہیں؟ اگر واہ کرنے کے لیے واہ کرانے کے لیے قربانی کرتے ہیں تو چاہے اپنے پلے سے کریں چاہے ادھار لے کر کریں، دونوں صورتوں میں یہ غلط کر رہے ہیں. ان کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو حب جاہ کا مریض ہوا، اپنی واہ چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے. اور اللہ کی عبادت میں اس طرح کی مطلب صورتحال جو ہے نا، یہ ریا کی طرف لے جا رہی ہے نا، کہ ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت بنانا یا اس سے مال حاصل کرنا، تو یہ ریا کہلاتا ہے. حب جاہ اس میں بھی شہرت سے محبت، واہ واہ چاہنا، تو یہ مطلب بہت بری صفت ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. لیکن ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے کہ یہ کوئی اچھا خوبصورت جانور لے آیا اور خوش بھی ہو رہا ہے کہ میں نے اتنے کا لیا اور بڑی میں نے مشکل سے ملا اور اتنے مانگ رہے تھے یوں لے آیا. تو یہ ایسی باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں اس کو ریاکار نہیں کہہ سکتے. ریا کا تعلق دل سے ہے. ہم بدگمانی کر کے ہو سکتا ہے پھنس جائیں. بعض خوش ہوتے ہیں، نیکی ہوتے. حاجی بھی تو سب کو بول ہی رہے ہوتے نا، کل میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج کے جا رہا ہوں، کہ اب بھی سے ڈنکے بجا رہے ہوں گے، یار اس سال تو نہیں گیا، میں آئندہ سال جاؤں گا. تو اب اس کو کیا ریاکار بولو گے؟ تو یوں ہر صورت میں ریاکار بولنا، بلکہ ریاکار جب تک یقینی معلومات نہ ہو کسی کو نہیں کہہ سکتے. دل کا تعلق ہے صرف ریا، یہ باطنی امراض میں سے، تو ظاہری طور پر ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ریا اس کی نیت دکھاوے کی ہے، اللہ کے لیے نہیں کر رہی ہے، دکھانے کی نہیں کر رہا ہے، معاذ اللہ. تو بہت بچنے کی ضرورت ہے. دماغ کا، دل کا، آنکھ کا، زبان کا بس قفل مدینہ مل جانا تو بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائے. واقعی یہ نہیں کہ کوئی بکرا خوبصورت لایا تو بھی یار یہ اتنا مہنگا لانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی کہاں اس کی آمدنی ہے، پتہ نہیں کہاں سے پیسے لایا، مانگ کے لایا ہو، کیا پتہ، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ میرا ذرا واہ واہ ہو، امیج بنے. تو ایسی توبہ استغفر اللہ ایسی باتیں نہ کی جائیں. یا شیخ اپنی دیکھ، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنے عیب بھرے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ. FGRF زندہ باد. صلو علی الحبیب سلام محمد. میرا نام سہیل مرزا ہے. میرا ایک سوال ہے کہ قربانی کا جانور اداری میں دیتے ہیں اور اگر دینے والا فوت ہو جاتا ہے یا لینے والا فوت ہو جاتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اداری کا جانور قربانی کے لیے لے جاتے ہیں اور چیک دے جاتے ہیں اور چیک ہو جاتا ہے باؤنس، وہ دینے سے انکار کر دیتا ہے پیسے، تو اس کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ قربانی کا جانور لے گیا، اب یہ کہ یا تو جانور انہیں ادھار لے گیا، جانور جس کا تھا وہ فوت ہو گیا سپوز کرو، تو اب یہ جو لے گیا اس کو معاف نہیں ہوں گے، اس کے وارثوں کو پیمنٹ کر دے. اور جو لے گیا وہ فوت ہو گیا تو اب اس نے جو مال چھوڑا اس کو ادھاری معاف نہیں ہے، اس نے جو مال چھوڑا اس میں سے ان کے وارثوں پر ہے کہ وہ جس سے لیا اس کو پیمنٹ کریں. اور اگر مال نہیں چھوڑا اس نے تو اپنے طور پر کریں گے تو بھی احسان ہوگا، ثواب ملے گا. اور دوسرا سوال چیک باؤنس ہو گیا. اب ظاہر جس نے لیا اس پر پیسے تو ادا کرنا لازم ہے نا، جس طرح بھی ہو. چیک باؤنس ہو گیا تو پلے سے مزید کوئی اس کی صورت نکالے اور پیمنٹ کرے. اور جو مطلب تاجر ہے جس سے لیا اس نے یہ حق رکھتا ہے کہ اس سے پیسے وصول کرے. نارملی چیک جس سے لیا، چیک لے کر اگر کسی کو جانور دیا جائے گا نا اور چیک بھی آگے کی تاریخ ہوگا تو اس کو جان پہچان نہ ہو تو اس کا چانس بہت کم ہے کہ ایک عام انجانا سا آدمی اگر کہیں جانور لینے جائے اور وہ بولے کہ یہ 5 لاکھ کا جانور ہے، کہ میں چیک دیتا ہوں آپ کو تو 2 دن کے بعد کا، تو بولے کہ ٹھیک ہے چیک دے کر آپ گائے لے جاؤ، تو اس کا چانس لگتا کم ہے جب تک کہ اس کو جانتا نہ ہو یا کوئی گارنٹی نہ ہو. مدینہ تو یہ جنرلی طور پر یہ اس طرح جان پہچان ہو تو پھر اگلا جا کر اس سے بات چیت کر کے. ادھر یہاں ایک اور بات عرض کرنی تھی، جیسے انہوں نے کہا کہ وہ لے گیا، ادھار لے گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اور آپ جیسے ماشاءاللہ مسئلہ بتایا ورثہ کا، کیا یہاں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی کے اوپر ادھار ہے، یعنی اسپیشلی اگر ہم والد کی بات کریں، اگر والد پر کوئی قرضہ ہے اور باپ کو کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بتا دے، کوئی لکھا ہوا رکھ دے، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کی ادائیگی اس کے ورثہ کر سکیں. اور اگر کسی سے لینے ہیں تو بھی لکھ کر رکھے کہ مجھے فلاں سے یہ پیسے لینے ہیں، تاکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اندازہ نہیں ہوتا. کوئی مانگنے والا آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، یا کسی سے مانگنا ہو تو اگلا بتانے کے لیے آئے. یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کے والد صاحب کو مجھے 10 لاکھ روپے دینے تھے لیکن آپ کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے تو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں. تو ایسے نیک لوگ نہیں ہوں گے، اس کا نہیں کہتا، لیکن پھر بھی تو لکھا ہوا ہو اور اپنے گھر میں کسی نہ کسی کو اعتماد میں لیا ہوا ہو، کیا یہ بہتر ہے؟ لکھیوں واچائے، کیوں واچائے گجراتی کہاوت ہے، لکھا ہے وہ پڑھا جائے گا. بالکل یہ کہ لکھنا چاہیے. اور اگر پیمنٹ جیتے جی کر رہا تو اس کو ہٹا بھی دے،
इस तरह जिस का कर्जा है, फ़ोन नंबर, ये वो, अब तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं, अपने उसमें डालकर अपनी औलाद को भी सेव करवा सकता है उसके मोबाइल में, या जो भी तरीका रखे तो करना चाहिए। रिस्की है, वरना फौत हो गया तो ये अब अचानक आदमी दुनिया से चला जाता है और कर्जा रह गया उसका, तो वाकई ये परेशानी है कि औलाद क्या करेगी। अब इस डर की वजह से बाज़ औक़ात के यार घर में पता चल जाएगा कि मेरे भाई कितना पैसा है, कितना सरमाया है, कितनी प्रॉपर्टी है, तो बच्चों की अम्मी हाथ खोल देगी तो बच्चे यूँ फरमाइशें पुराम शुरू कर देंगे, तो बाज़ औक़ात आदमी छुपा कर रखता है कि यार अभी बताना नहीं है, ऐसे में वो दुनिया से चला जाता है। तो अभी जितनी उसने मेहनत की थी दुनिया में अपने बच्चों के लिए और घर वालों के लिए कुछ करने या रखने की, अब उनको पता ही कोई नहीं है कि वो माल है या नहीं है, तो ये कि बाप को छोड़कर ही नहीं गया, तो ये सूरतें भी बाज़ औक़ात बन जाती हैं। ये जो जानवर ख़रीदा गया उधार में, चेक की सूरत में, और मिसाल के तौर पर उसका इंतकाल हो गया और अभी तक पेमेंट नहीं हुई है, कुर्बानी का दिन आ गया और ज़बा भी हो गया, गोश्त वोश्त भी खा लिया, तो कुर्बानी तो हो जाएगी ना। उधार यही शख्स जिसने लिया था अगर वही कुर्बानी कर रहा है तो कुर्बानी तो उसकी तरफ से हो गई, और अगर ये लेके फिर उसका इंतकाल हो गया है तो अब वो जानवर वरसा का हो गया, अब वरसा का की मिल्क है, उसमें वो इसकी कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी हो जाएगी और रकम की बहरहाल अदायगी करना होगी। अब वरसा में ये ना कि अगर कोई नाबालिग नहीं है जी, है ना, और सारे वरसा मुत्तफिक है कि इसको कुर्बानी कर देते हैं, तो फिर कुर्बानी हो जाएगी। फिर मेरा नाम मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा अत्तारी है और मैं आलमी मदनी मरकज़ जामियातुल मदीना के दर्जा दौरातुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म हूँ। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है कि मोमिन की रूह कर्ज़ की वजह से मुअल्लक़ रहती है यहाँ तक कि उसकी तरफ से कर्ज़ अदा कर दिया जाए, तो इस हदीस पाक में कर्ज़ से मुराद कौन सा कर्ज़ है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की जान अपने कर्ज़ में इरशाद फरमाया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मोमिन की जान अपने कर्ज़ में मुअल्लक़ रहती है, यानी लटकी रहती है, बीच में रहती है, हत्ता कि उसका कर्ज़ अदा कर दिया। तो ये मुख्तलिफ हदीस की किताबों में इमाम अहमद, तिरमिज़ी, इब्न माजा, दारिमी वगैरह में ये बयान हुई है। अच्छा, इसकी शरह जो है ये मिरातुल मनाजी में इस तरह है कि जिससे कि वो है कि जान अपने कर्ज़ में मुअल्लक़ रहती है, तो इसकी शरह ये या तो फ़िलहाल जन्नत में दाखिल होने या नेकियों या नेकों के साथ मिलने या दराजात हासिल करने से रोकी जाती है, और अदाए कर्ज़ की मुंतज़िर रहती है, या क़यामत में कर्ज़ की अदा तक जन्नत में जाने से रोकी जाएगी जब तक कि कर्ज़ की मुआफ़ी या कोई और सूरत ना हो जाए। कितनी साले कितना ही सालेह नेक हो जन्नत में दाखिल, यानी वो रूह कितनी सालेह और नेक हो जन्नत में दाखिल ना हो सकेगी। कर्ज बहुत बड़ा वबाल है। अच्छा, हत्ता के उसका कर्ज अदा कर दिया, इसके तहत है, यहाँ मिरकात ने फरमाया कि इस कर्ज से वो कर्ज मुराद है जो इंसान बगैर ज़रूरत के ले ले और अदा ना करने में बिला वजह टाल मटोल करे और मरते वक्त अदा के लिए माल न छोड़े। अगर इन तीन शर्तों में से एक शर्त भी ना हो तो अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि इसे महबूस ना फरमाए, कि उसे महबूस यानी कैद ना करेगा, जैसा कि दूसरी अहादीस में है। पूरा हो गया, जैसा कि दूसरी अहादीस में है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
ماہ ذوالحج شریف 1446 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 32,580 32,580. اسلامی بہنوں کی تعداد 32,552 32,552. ٹوٹل تعداد 65,132 65,132. روزانہ 700 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں: اسلامی بھائیوں کی تعداد 65,930 65,930. اسلامی بہنوں کی تعداد 49,982 49,982. ٹوٹل تعداد 1,15,912 115,912. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا کہ ہم نے سنا، مدنی مذاکرے مختلف شہروں سے بھی عاشقان رسول کی آمد ہوئی ہے فیضان مدینہ میں. خاص ابھی شعبہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی سندھی کے اسلامی بھائی بھی مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. مدنی مذاکرے میں ناظرین سے 3 سوالات بھی کیے جاتے ہیں. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. سوال نمبر 1: آخری اسلامی مہینے کا نام ذوالحجہ ہے، اس کا مطلب بتائیے. سوال نمبر 2: غار حرا جس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی وہ کس پہاڑ میں واقع ہے. سوال نمبر 3: ایام حج یعنی جن دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے وہ کتنے ہیں. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں. اسلام بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مصر کے شہر کائرو میں ہیں. آفیشل سے ملاقات ہو رہی ہیں. ابھی ہم جامعۃ الازہر میں تھے اور اب ماشاءاللہ ہم یہاں کے سب سے بڑے ادارے جو کہ زکوٰۃ کی تقسیم اور صدقات کی تقسیم کا ادارہ ہے بیت الزکوٰۃ و صدقات میں آئے ہیں. ان کے یہاں کے جو آفیشلز ہیں ان سے ملاقات ہوئی، کافی طویل ملاقات ہوئی ہے. ہم نے FGRF نے اب تک جو فلسطین میں کام کیا ہے وہ ان کو بتایا ہے، اور اب تک یہ 400 سے زیادہ کنٹینرز وہاں بھیج چکے ہیں. اور یہاں سے چونکہ رفح بارڈر قریب ہے اور رفح سے غزہ قریب ہے تو مصر سے سامان بھیجنا بنسبت آسان ہے. انہوں نے بتایا کہ وہاں غذائی قلت بھی ہے، ضرورت بھی ہے. اس وقت بھی 400 کنٹینر لائن میں لگے ہوئے ہیں. جیسے ہی راستہ کھلے گا تو وہ نکل جائیں گے. ہم نے ان سے بات کی ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں
10 بڑے کنٹینرز کا MOU سے سائن کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں غذائی جو بھی ضروریات کی چیزیں ہوں گی وہ اس کنٹینرز میں ہوں گی، اور اگر وہ ہمارا معاملہ ٹھیک رہتا ہے تو ہم انشاءاللہ مزید بھی ان کے ساتھ کام کریں گے۔ ایمبولینس بھیجنے پر بھی بات چل رہی ہے، تو انشاءاللہ ان قریب جب ان سے MOU سائننگ سیریمنی ہو جائے گی، اور یہ کام، کیونکہ ان کا کہنا یہ کہ یہ کام اب عید کے بعد ہو سکے گا، کیونکہ عید سے پہلے کنٹینر وہاں موجود ہیں، تو ہم انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ ہمارا وفد ان سے مل کر اللہ نے چاہے کہ بڑے پیمانے پر ان کے ساتھ بیت الزکوٰۃ مصر کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیت الزکوٰۃ و صدقات جو ہے یہ ماشاءاللہ بہت بڑا کام مصر میں یہ لوگ کرتے ہیں، ان کے اپنے چینلز ہیں، اور یوں سمجھیے کہ یہاں کا جو سب سے بڑا اس سسٹم، گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے جس کے ذریعے کام ہوتا ہے، یہ بیت الزکوٰۃ کے تحت ہوتا ہے، اور ان کی گورنمنٹ کے چونکہ فلسطین میں روابط بھی ہیں تو ان کو سب سے پہلے اجازت ملتی ہے۔ ہم نے ان کی ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا کہ دنیا کے کئی ملکوں سے مسلمانوں نے آ کر ان کو اپنے تبرعات دیے، ان کو سامان دیا، اور بیت الزکوٰۃ کے ٹرکوں کے اندر جو ہے یہ تمام سامان گیا۔ اس کی ویڈیو بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ان قریب پاکستان کے فلیگ کے ساتھ، FGRF کے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کثیر کنٹینرز اب انشاءاللہ بیت الزکوٰۃ کے ساتھ بھی ہم مل کر کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو کچھ ٹوٹی پھوٹی اعمال ہیں، اور جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کی، اے اللہ پاک ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر عطا فرما۔ یہ سارا جو ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ پاک ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، الہ العالمین نیکیوں میں دل لگ جائے، گناہوں کی طرف سے ہمارا دل ہٹ جائے، گناہ کرنے کو جی نہ چاہے، ایسا بنا دے، اے اللہ پاک گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے، اپنے محبوب کا اطاعت گزار بنا دے، الہ العالمین سچی محبت دے دے، اپنی اور اپنے پیارے حبیب کا سچا عشق عطا فرما، اے اللہ پاک ہمیں حج نصیب فرما، بار بار حج کی سعادت دے، بار بار میٹھا میٹھا شہر سے میٹھا مدینہ دکھا، یا اللہ پاک جو مسلمان حج کے لیے گئے ہیں سب کا حج مقبول ہو جائے، حج مبرور ہو جائے، الہ العالمین مدینے کی حاضریاں قبول ہو جائیں، یہ جو کچھ اپنے لیے یا امت کے لیے دعائیں کریں وہ بھی قبول ہو جائیں، اے اللہ پاک سارے بیماروں کو صحت دے، اے اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتریں، بے روزگاروں کو حلال روزی ملے، آسان روزی ملے، الہ العالمین تنگ دستیاں دور ہوں، بے برکتیاں دور ہوں، الہ العالمین
बे औलादों को नेक औलाद बाफियत बगैर ऑपरेशन के इनायत हो, बेटियों के तलबगारों को बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। या अल्लाह पाक मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब हो। या अल्लाह पाक जिनकी औलाद ना फरमान है फरमा बरदार बने। इलाहुल आलमीन, कराची में जो 2 दिन से जलजलों के झटके महसूस किए गए, अल्लाह पाक खौफ व हिरास फैला, अल्लाह पाक तशवीश में इजाफा हुआ। इलाही हमारे हाल पर रहम फरमा, हम तुझसे तौबा करते हैं, हमारे गुनाह मुआफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हम गुनाह नहीं करेंगे, हमें इस पर साबित कदमी दे, हम नेकियां करें, गुनाहों से बचें। ऐ अल्लाह पाक हमारे गुनाह मुआफ़ कर दे। ऐ अल्लाह पाक आइंदा ये जलजलों के झटके ना आए, जलजला भी ना आए। ऐ अल्लाह पाक में आफियत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह पाक अपनी रहमत के हिसार में हमें ले ले। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या खुदा ऐसे असबाब पाऊं, काश मक्के मदीने में जाऊं। या खुदा ऐसे असबाब पाऊं, काश मक्के मदीने में जाऊं, काश मक्के मदीने में जाऊं। मुझको अरमान हज का बड़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, विर्द लब कलमाए तैयबा हो, विर्द लब कलमाए तैयबा हो, और ईमान पर खात्मा हो, और ईमान पर खात्मा हो। आ गया है वक्ते क़ज़ा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। या इलाही कर ऐसी इनायत, दे दे ईमान पर इस्तिकामत। या इलाही कर ऐसी इनायत, दे दे ईमान पर इस्तिकामत, दे दे ईमान पर इस्तिकामत। तुझसे अत्तार की इल्तिजा है। या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूलुल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. مدینے کے تاجدار تجھے سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں. جو مدینے سے دور رہتے ہیں ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں. وہ طلبگار دید رو رو کر وہ طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں. تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں. غرام ہے سینے میں اب تو بولوائیے مدینے میں آرزوئے حرم ہے سینے میں اب تو بولوائیے مدینے میں. تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو 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 سلمان سلام کہتے ہیں. سلمان سلام کہتے ہیں. آپ تار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر داماد ہیں. آپ اتار کیوں پریشان ہیں بد سے بدتر بھی زیر داماد ہے. ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں. ان پہ رحمت وہ خاص
سلام کہتے ہیں اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں تیرے عشاق تیرے دیوانے جان جان سلام کہتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ دلچسپ ہے اور دل کشا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ پر نور ہے اور جاں فضا مدنی مذاکرہ. فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ.